حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں پوری دنیا میں مسلمان رب کی رضا کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آزمائش قربانی کی ابتدا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کو آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں دیکھیں گے۔ آپ اللہ کا کلام تلاوت کریں۔ کئی مقامات پر رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر سورہ ابراہیم، یہ ساری سورت رب کائنات نے اتاری ہی ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہے۔ پھر سورۃ الصافات کی آیہ کریمہ نمبر 100 سے لے کے آگے پڑھتے چلے جائیں تو وہاں پر بطور خاص اس قربانی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے درس عرفان القرآن کے لیے میں نے قرآن مجید کے 2 مقامات چنے۔ سبحان اللہ۔ ایک سورۃ الصافات کی آیات مبارکہ اور دوسرا سورہ ابراہیم کی آیات کریمہ۔ سبحان اللہ۔ اور آج کا ہمارا ابتدائی نقطہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو قربانی کے لیے آزمایا گیا، اس قربانی کی آزمائش کا آغاز کب ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو سورۃ الصافات کی آیت کریمہ نمبر 100، حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے مالک مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی، ابھی تک اللہ نے اولاد عطا نہیں کی۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مولا مجھے صالح اولاد عطا کر۔ اب سامعین یہاں سے پہلا نقطہ سمجھیے گا، ہم بھی اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، لیکن جب ہم اولاد کی دعا کرتے ہیں تو ہماری نگاہ میں اولاد کا حسن و جمال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لاشعوری طور پر ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا حسین اولاد عطا کر، خوبصورت اولاد عطا کر، یا ذہن میں تخیل ہوتا ہے کہ مولا ڈاکٹر بیٹا عطا کر۔ لیکن جب اللہ کے خلیل نے مانگا تو نہ حسین مانگا، نہ جمیل مانگا، نہ انجینئر ڈاکٹر مانگا، ربی حبلی من الصالحین، عرض کرتے مولا مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ تو گویا رب کی بارگاہ میں جب اولاد کی التجا کرے تو ساتھ اس کی صالحیت کی دعا کیا کرے۔ رب کائنات دعا قبول کرتا ہے۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اللہ فرماتا ہے پس ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حلم والے بیٹے کی خوشخبری پہنچا دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حلم والے بیٹے کی خبر سنائی گئی۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے صالح مانگا تھا اور اللہ نے حلیم عطا کر دیا، تو رب کائنات بھی صالح بیٹا دیتا، حلیم کیوں عطا کیا؟ تو سامعین جہاں پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ جو مقام علم ہے، صالحیت اس کے اندر خود شامل ہوتی ہے۔
اور حلیم کیوں عطا کیا کہ مالک کائنات کو علم تھا کہ جب یہ بیٹا جوانی کو پہنچے گا اس کے گلے پر چھری چلائی جائے گی اور چھری برداشت وہی کرے گا جو علم والا ہوگا، جو حوصلے اور صبر والا ہوگا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے علم والا بیٹا عطا کیا۔ اب بیٹا عطا کر دیا، ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی اپنی ماں کی گود میں شیر کھا رہے ہیں۔ مالک کائنات نے جب دیکھا کہ میرا خلیل اپنے بیٹے سے محبت کر رہا، اب سامعین غور کریں کہ بڑھاپے میں بیٹا ملا تو اس بیٹے سے پیار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو رب کائنات نے آپ اس پیار اور محبت کو آزمانا چاہا کہ ایک طرف اللہ کی محبت ہے، دوسری طرف بیٹے کی محبت ہے۔ مالک کائنات آزماتا ہے، فرماتا ہے میرے خلیل اب اس بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو وہاں پہ چھوڑ کے آ جہاں پہ ابھی کوئی اور انسان نہیں بستا، جہاں پہ ابھی کوئی آبادی نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی کھانے پینے کا اہتمام نہیں۔ رب کائنات حکم دیتا ہے میرے خلیل اب اپنی بیوی کو اور بیٹے کو وہاں چھوڑ کے آ جو مقام غیر ذی زرع ہے، جہاں پہ زرخیزی کوئی نہیں، جہاں پہ سبزہ کوئی نہیں، کھانے پینے کا اہتمام کوئی نہیں۔ صدقے جائیں اللہ کے خلیل پر اللہ سے سوال نہیں کرتے مولا وہاں کون سنبھالے گا؟ سبحان اللہ۔ اٹھے، زوجہ محترمہ کو ساتھ لیا، معصوم بچے کو ساتھ لیا، ایک مشک میں پانی لیا، کچھ کھجوریں لی اور جس مقام پہ اللہ نے حکم دیا تھا چھوڑ کے واپس پلٹ آئے۔ جب واپس پلٹ رہے تھے تو حضرت حاجرہ پیچھے سے بول کے کہتی ہے اے میرے سرتاج یہاں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے؟ دور دور تک تو کوئی انسان نظر نہیں آتا، نہ کوئی درخت ہے کہ جس کا سائے میں بیٹھے، نہ کوئی بستر ہے جس پہ سویا جا سکے، نہ کوئی پانی کا اہتمام، نہ کھانے کا اہتمام۔ اگر کوئی حیوان نقصان پہنچانے آ جائے تو کیا کریں گے؟ یا حفاظت کون کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام واپس نہیں مڑتے، وہی رک کر نگاہ اٹھاتے ہیں آسمانوں کی طرف اور اشارہ کرتے ہیں جس مولا کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ مولا جانے اس کا کام جانے۔ ہم جب اپنے بیٹے کو بیوی کو چھوڑ کے پلٹ رہے تھے تو اندر دل ہی دل میں اپنے اللہ سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ اب سوچئے گا اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ اپنی اولادوں کو مانسیرا اور ایبٹ آباد کے پہاڑوں میں چھوڑ آئیں گے، سوچ لیں کیا دل مان جائے گا؟ نہیں مانے گا۔ چلیں وہ تو دور ہو گیا، اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ یہاں رہتے ہیں، آپ اپنی بیوی اور بچوں کو صرف رحیم یار خان ہی چھوڑا، دل کرے گا؟ نہیں کرتا۔ رحیم یار خان بھی دور ہے، رات کے اوقات میں اپنے بچوں کو جہاں خانپور اڈے پہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، تو پھر کتنا بڑا جگرا ہے اللہ کے خلیل کا کہ مالک کائنات کے حکم پر وہاں چھوڑا ہے جہاں پہ کوئی انسان بھی نہیں تھا، پلٹ آئے، لیکن دل ہی دل میں اپنے اللہ سے کچھ باتیں کر رہے تھے، مولا سے کچھ عرض کر رہے تھے، اور وہ باتیں بڑی کمال کی ہیں۔ یہ آیہ کریمہ نمبر 37 ہے سورہ ابراہیم کی۔ مالک کائنات سے کلام کرتے ہیں
عرض کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، مولا تیرے کہنے پہ میں اپنی بیوی بچے کو چھوڑ آیا ہوں، دل نہیں کر رہا تھا لیکن تیرے کہنے پہ چھوڑ آیا ہوں، بواد غیر ذی زرع، جہاں پہ نہ کوئی زرخیزی، نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی درخت، نہ پانی، نہ کھانا، مولا پھر بھی چھوڑ آیا ہوں، چھوڑ آیا ہوں۔ اب مولا میں نے کہاں چھوڑا ہے؟ اِنَّ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، مولا میں تیرے حرم میں چھوڑ کے لوٹا۔ لفظ حرم کا ایک معنی حفاظت بھی ہے، مولا میں تو چھوڑ کے پلٹ رہا ہوں، اب اور تو وہاں کوئی نہیں ہوگا، مولا وہاں حفاظت بھی تیری ہے، انتظام بھی تیرا۔ اب پہلی بات تو یہ کی، اور ساتھ آگے عرض کرتے ہیں مولا کیوں چھوڑا ہے؟ کوئی مقصد تو ہوگا نا، کیوں چھوڑا ہے؟ آگے وہ مقصد بیان کرتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، مولا وہاں اس لیے چھوڑ آیا ہوں کہ میرا بیٹا نمازی بن جائے۔ یہاں پہ اب باپ ہونے کے ناطے ایک اور انداز سے سوچیں، گویا اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کے لیے چھوڑا، کس لیے؟ تربیت کے لیے چھوڑا، اور ہم تربیت کے لیے اداروں کا انتخاب کرتے، سکولوں کا انتخاب کرتے، کالجز کا انتخاب کرتے، تو گویا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ادارہ چنا، سکول چنا، انسٹیٹیوشن چنا، اور وہ ادارہ کون سا تھا؟ اِنَّ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، مولا میں اپنے بیٹے کو تیرے ادارے میں چھوڑ آیا ہوں، لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب چاہتا یہ ہوں تیرے ادارے میں رہ کر یہ نمازی بن جائے، یہ سمجھ جائے، یہ سمجھ جائے، اس کا شعور بالغ ہو جائے، اور یہ تیری بارگاہ میں جھکنے والا بن جائے۔ اس کے بعد آگے عرض کرتے ہیں فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، مولا وہاں پہ بندہ تو کوئی نہیں تھا، لیکن میں عرض کرتا ہوں بندوں کے دل میری اولاد کی طرف موڑ دے، لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت سجا دے، لوگ میری ذریت سے محبت کریں۔ اب سوچئے گا باپ ہونے کے ناطے کیا ہم اپنی اولادوں کے لیے ایسی دعائیں کرتے؟ اور آگے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، مولا میری اولاد کو پھلوں کا رزق عطا کرنا، پھلوں کا رزق عطا کرنا۔ اب سوچئے گا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے پھلوں کا رزق کیوں مانگا؟ کیا وہ تاجر بنانا چاہتے تھے؟ کیا بڑی مارکیٹنگ کا تجربہ دلوانا چاہتے تھے؟ نہیں، آگے مقصد بھی بیان کرتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، مولا اس لیے پھلوں کا رزق عطا کر کہ جب وہ کھائیں ان کے جسم میں توانائی آئے، طاقت آئے، تو اسی طاقت سے تیری بارگاہ میں سجدہ کر کے تیرا شکر ادا کر۔ اور ایک سبب اور بھی ہے، آقا علیہ السلام سے پہلی امتوں کو دیکھیں، پہلی امتوں میں آگ پر پلی ہوئی پکی ہوئی کوئی چیز اگر کھاتے تو وضو کرنا پڑتا، اگر آگ پر پکی ہوئی چیز کوئی کھا لیتا تو اس کو وضو کرنا پڑتا۔ یہ تو نسبت مصطفیٰ سے اللہ نے ہم پہ کرم کر دیا ہے کہ ساری زمین کو مسجد بنا دیا، اور آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھاتے بھی رہتے ہیں، وضو کی حاجت نہیں ہوتی۔ تو یہ اشارہ اس طرف بھی تھا مولا پھلوں کا رزق عطا کرتا رہے تاکہ ان کو وہ بار بار وضو کی پریشانی بھی نہ ہو۔
سبحان تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو چھوڑ آئے، یہ ساری التجائیں، ساری دعائیں کرتے ہوئے جب چھوڑ کے واپس پلٹ آئے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی وہاں پہ پرورش ہوئی، اب پلے بڑے ہو گئے، جب جوان ہو گئے تو ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوتے ہیں، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ سَعْيًا، جب جوان ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہو گئے تو اب رب پھر آزماتا ہے، کہتا ہے کہ اے میرے ابراہیم اب اس جوان بیٹے کے گلے پہ میرے لیے چھری چلا دے، اس جوان بیٹے کے گلے پر میرے نام پہ چھری چلا دے۔ اب سوچئے گا، فَلَمَّا بَلَغَ، ذہن سوال کرے گا مولا جب جوان کر کے گلے پہ چھری چلوانی تھی تو پھر یہ دیا کیوں تھا؟ سبحان اللہ، اتنی بڑی آزمائش، مولا اگر نہ دیتا تو چلے کوئی حوصلہ رہتا، چلے صبر کر جاتے کہ میرے مقدر میں نہیں، دیا تھا تو بچپن میں لے لیتا پھر بھی کوئی حوصلہ رہتا، چلے لینا ہی تھا تو طبعی موت آ جاتی پھر بھی رو دو کے حوصلہ آ جاتا۔ یہ تو کتنی بڑی آزمائش، ایک تو رب سے رو رو کے مانگا، پھر بڑھاپے میں ملا، پھر جب جوان ہو گیا تو اپنے ہاتھوں سے اس جوان بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی۔ مولا جوان کر کے چھری کیوں چلواتا ہے؟ اس لیے کہ جب بیٹا جوان ہوتا ہے باپ سمجھتا ہے کہ میرے مشکل دن گزر گئے، جب بیٹا جوان ہوتا ہے باپ سوچتا ہے کہ میرے مشکل دن گزر گئے، اب میرا حوصلہ آ گیا، میرا سہارا آ گیا، مجھے بڑھاپے میں اٹھانے والا آ گیا، میرا بوجھ اٹھانے والا آ گیا۔ تو ادھر ابراہیم علیہ السلام نے جوان بیٹے کو دیکھا ہوگا، ذہن میں محبت سے تخیلات آئے ہوگے کہ بیٹا جوان ہو گیا، محبت ابری ہوگی، ادھر محبت بیٹے کی کمال پہ پہنچی ہوگی، ادھر رب نے فرمایا ہوگا میرے خلیل ادھر محبت ہمارے ساتھ ادھر محبت بیٹے کے ساتھ، آج تیری محبت کو آزماؤں، اور آزمائش یہ ہے اگر میری محبت بچانا چاہتا ہے تو اب اس محبت کے گلے پہ چھری چلا دے۔ صدقے جائیں ابراہیم علیہ السلام پر، رب سے سوال نہیں کرتے مولا کیوں ذبح کروں، بیٹے کو ساتھ لیا، ذبح کرنے کی تیاری کی، آگے اندر کا واقعہ آپ جانتے ہیں، ذبح کے مقام پہ پہنچے تو بیٹے سے محبت بڑا کلام کرتے، کالا یا بنیا، اے میرے دل کے ٹکڑے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میری محبتوں کے مرکز، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹے بتا تیرا کیا مشورہ ہے، کیا چھری چلاؤں یا نہ چلاؤں؟ اب سامعین ان کلمات پہ غور کریں، فانظر ماذا تری، بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں کہ چھری چلاؤں یا نہ چلاؤں۔ اب سامعین میرے اگلے ایک سوال کا جواب دینا، جب اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ بیٹا ذبح کر دیں تو پھر کیا مشورے کی گنجائش تھی؟ نہیں تھی۔ تو جب مشورے کی گنجائش نہیں تھی تو مشورہ کرتے کیوں ہے؟ اور اگر بیٹا کہتا کہ ذبح نہ کریں تو کیا چھوڑ دیتے؟ ذبح پھر بھی کرنا تھا۔ تو جب ذبح کرنا ہی کرنا تھا تو پھر مشورے کیوں کر رہے؟
اس پر آئمہ تفسیر نے بہت کچھ لکھا ہے، کئی اسباب۔ پہلا سبب تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی تربیت کو آزمانا چاہتے تھے کہ میں نے اس بیٹے کو پالا بھی ہے، سنوارا بھی ہے، تربیت کی، آج دیکھوں تو صحیح کہ اس بیٹے کی تربیت ہوئی کیسی ہے۔ دوسرا سبب، ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے مشورہ کر کے بیٹے کی رضامندی لے کر بیٹے کو بھی اجر میں شامل کرنا چاہتے تھے کہ میرا بیٹا اجر سے محروم نہ رہ جائے، جب میں ذبح کروں تو مجھے ذبح کرنے کا اجر ملے، جو ذبح اپنی مرضی سے ہو رہا ہے اسے ذبح ہونے کا اجر ملے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تیسرا سبب بڑا کمال کا ہے، ابراہیم علیہ السلام قیامت تک کے مسلمانوں کو اور انسانوں کو ایک راستہ دے رہے تھے، ایک طریقہ دے رہے تھے۔ فانظر ماذا تری، کہ جب بھی اپنی اولادوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے لگو تو اولادوں کو مشورے میں شامل کر لیا کرو۔ اب وہ اولادیں بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کم از کم ان کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہوئے ان کو مشوروں میں شامل کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کا حکم آیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوصلے پہ صدقے جا، سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہتے کہ بابا خواب ہے، خواب خیال ہوتا ہے، کوئی بات نہیں کرتے، آگے سے سر جھکا کر آنکھیں نگاہیں نیچی کر کے عرض کرتے قالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ کہتے بابا جان میرے گلے پہ چھری چلا دیں، رب نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اسی کی طرف اشارہ حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال نے کیا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا، یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ اس شعر کو پھر تھوڑا من میں اتارتے ہوئے سوچے، یہ فیضان نظر تھا، اگر تو نظر کا فیض تھا تو پھر یہ نظر اس باپ کی تھی، اگر یہ نظر کا فیضان تھا تو پھر یہ نظر اس باپ کی تھی، اور اگر مکتب کی کرامت تھی تو عند بیتک المحرم، پھر وہ مکتب، وہ ادارہ، وہ سکول، پھر وہ سکول اور ادارہ رب کائنات کا تھا۔ یہ فیضان نظر تھا، یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب خدمت۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹا دونوں راضی ہو گئے ذبح کرنے اور ہونے کے لیے، وتلہ للجبین، تو اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا گیا۔ اب اس پیشانی کے بل پر بھی بہت کچھ لکھا گیا، لیکن معروف جو بیان کیا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی نگاہیں دوسری طرف کر کے یا نیچے کر کے لٹایا گیا۔ اور یہ واقعہ معروف ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے بابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، بابا مجھے پیشانی کے بل لٹا دیں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھے، پھر چوری چلائیں۔ کیوں؟ باپ اور بیٹا ہے، رشتہ محبت کا ہے، رشتہ چاہت کا ہے، رشتہ پیار کا ہے، ایک طرف رب کی محبت، ایک طرف بیٹے کی محبت، کہیں ایسا نہ ہو چھری چلانے لگے، آنکھوں سے آنکھیں ملے اور ہاتھ کپ کپا نہ جائے۔ اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا،
ابراہیم علیہ السلام نے گلے پہ آنکھوں پہ پٹی باندھی، چھری چلائی لیکن چھری گلا نہیں کاٹتی، دوسری بار پھر چلائی، چھری نے گلا نہیں کاٹا، ابراہیم علیہ السلام جلال میں آئے، چھری پتھر پہ ماری، پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کہتے ہیں کتنی عجیب چھری ہے، پتھر کاٹتی ہے، اسماعیل کا گلا نہیں کاٹتی۔ دوسری طرف رب کا خوف تھا کہ رب نے حکم دیا کہ بیٹا ذبح کرو، چھری ذبح کرتی نہیں ہے، خوف کا کہیں رب ناراض نہ ہو جائے۔ تیسری بار اسی جلال میں اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلانے لگے، مالک کائنات فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں دوڑو، میرا خلیل جلال میں ہے، اب چھری چل جائے گی، ہم نے اسماعیل کو بچانا ہے۔ کیوں؟ اسی اسماعیل سے محمد مصطفیٰ نے آنا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، سبحان اللہ۔ مالک کائنات فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں دوڑو، اسماعیل علیہ السلام کو بچانا ہے، چونکہ نور مصطفیٰ پیشانی اسماعیل میں موجود، اس لیے دوڑو، جنت سے میں ڈالو۔ چھری کے حرکت میں آنے سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کو نکالو، مینڈے کو لٹاؤ۔ کیوں؟ آج چھری چل جائے گی، اسماعیل بچ جائے، مینڈا ذبح ہو جائے۔ تیسری بار چھری چل گئی، ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پہ پٹی ہے، چھری چلی تو چہرے پہ تبسم کھلا، اپنی طرف سے بیٹا رب کے نام پہ ذبح کر دیا، مسکرائے، آنکھوں سے پٹی ہٹائی، پٹی ہٹا کے دیکھتے ہیں منظر عجیب ہے، بیٹا پیچھے کھڑا مسکرا رہا ہے، مینڈا ذبح پڑا ہے، رب کائنات کی آواز آتی ہے، فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا، میرے ابراہیم تو نے خواب ہی سچا کر دکھایا۔ الفاظ کی لطافت کو سمجھے، قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا، میرے خلیل ہم نے تو خواب بھیجا تھا، اور تو ہمارے عشق میں اتنا فنا ہے کہ خواب کو سچا کر دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح کا اجر دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر بہت بڑی قربانی سے فدیہ کر دیا، بہت بڑی قربانی سے فدیہ کر دیا۔ اب سامعین محترم، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس قربانی سے فدیہ دیا؟ مالک کائنات کے کلام پہ غور کریں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ذبح عظیم سے فدیہ کیا ہے۔ سامعین سوچئے گا کہ بڑی قربانی اسماعیل علیہ السلام کی ہے یا مینڈے کی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام انسان ہے، وہ مینڈا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، وہ مینڈا ہے۔ تو بڑی قربانی تو اسماعیل علیہ السلام کی ہے، اور رب فرماتا ہے بِذِبْحٍ عظیم، ہم نے بڑی قربانی سے اسماعیل کا فدیہ دیا۔ سبحان، تو اب وہ بڑی قربانی مینڈا تو ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں، تو پھر وہ قربانی بڑی کیسے بنے گی؟ لازم ہے کہ پھر اس کی قربانی قبول کی جائے جو ابراہیم علیہ السلام سے
کسی بڑے کی اولاد ہو. سبحان. تو ادھر ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں. جب نبوت میں دیکھتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تو سامعین محترم، انبیاء میں رب کائنات نے درجات دیے، بعضهم علی بعض میں رب کائنات درجات کو دیکھتا جا رہا ہے، بلندی دیتا جا رہا ہے. جب سلسلہ نبوت میں ابراہیم علیہ السلام سے اوپر دیکھتے ہیں تو ذات مصطفیٰ نظر آتا ہے. اسماعیل علیہ السلام شہزادہ ابراہیم تھے. ابراہیم علیہ السلام سے اوپر محمد مصطفیٰ ہیں. اب لازم تھا کہ محمد مصطفیٰ کا شہزادہ چنا جاتا.